بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو قریب لانا چاہتا ہے۔ روزانہ السی کے 1-2 چمچ کھانے سے جوڑوں کا درد، سردی، زکام، کھانسی، قبض سے نجات ملتی ہے۔ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور قوت باء میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ نہارمو بادام کھانے سے جلد چمکدار اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لٹایا جاتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں، جوڑوں یا جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا غنیوں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ اخروٹ کھانے سے بال بہت لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ 50 سال میں 20 سال جیسے نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگا لیا کرو۔ ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ رات کو دانت صاف کر کے سونے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا اور نہ ہی دانت کمزور ہوتے ہیں۔ ناظرین، جب بھی آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو یا پریشانی ہو تو ادرک والی چائے پیو، آپ کو آرام آ جائے گا۔ گلیسرین، عرق گلاب اور لیموں تینوں چیزوں کو مکس کر کے رات کو سونے سے پہلے چہرے اور ہاتھ پاؤں پر لگا لیں، چہرہ نرم و ملائم اور خشکی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ زندگی کی راہ میں کبھی خود کو بکھرنے مت دینا، کیونکہ بکھرے ہوئے مکانوں کی اینٹیں بھی لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ گلا خراب ہو تو 2 چٹکی اجوائن ابال کر اس میں 1 چمچ شہد اور 1 چمچ نمک ڈال کر استعمال کریں۔ اگر سردی میں آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے تو خسخاس اور تھوڑے سے تل پیس کر رکھ لیں اور 1 چمچ رات کو سوتے وقت کھا لیں، پوری رات آرام سے نیند آئے گی۔ سرد موسم میں روزانہ ایلو ویرا جل چہرے پر لگانے سے جلد خشک نہیں ہوتی اور چہرہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، تہائی قرآن کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ روغن بادام اور انڈے کی زردی بالوں کے لیے بہترین کنڈیشنر ہے۔ اس سے سر پر جمے مردہ خلیے اکھڑ جاتے ہیں، بال مضبوط، لمبے، چمکدار اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اخروٹ کھانے والے بندے کے دانت خراب نہیں ہوں گے، چاہے 100 سال عمر ہو جائے۔ چائے پینے کے نقصانات۔ چائے پینے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ چائے پینے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو۔ ناظرین، چقندر، گاجر، کریلے، ٹماٹر، سرسوں کا ساگ اور ناریل کا استعمال کینسر سے بچاتا ہے۔ منہ اور حلق کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ فاسٹ فوڈ کا استعمال ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی، چٹکی بھر نمک اور گڑ ملا کر بچوں کو پلائیں، اس سے نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس لینے میں تکلیف سے راحت مل جائے گی۔ روغن بادام میں شہد ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ سرد موسم کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ ناظرین، مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اجوائن جگر کی سختی، بڑا ہوا پیٹ، بد ہضمی، گیس اور معدے کے درد میں آرام پہنچاتی ہے۔ گاجر کا رس دودھ میں ملا کر پینے سے جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری
پٹھوں اور بینائی کو قوت ملتی ہے۔ مغز بادام 7 عدد، کشمش 7 عدد، دونوں کو رات میں پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ بادام کو چھیل کر کشمش کے ہمراہ کھا لیں۔ نزلہ، زکام اور جلدی بیماری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، روزانہ استغفار کی تسبیح پڑھنے سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ کچھ لوگ رشتے بچاتے ہوئے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ اخروٹ کی شکل دماغ سے ملتی ہے، اس لیے یہ دماغ کو طاقت دیتا ہے اور کمزوری کو دور کرتا ہے۔ بادام کی شکل آنکھ سے ملتی ہے، اس لیے بادام نظر کو تیز کرتا ہے اور آنکھ کو طاقت دیتا ہے۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ امرود کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے امرود کھانا قبض کا باعث ہوتا ہے، جبکہ کھانے کے بعد امرود کا استعمال قبض دور کرتا ہے۔ نہار منہ باسی روٹی گڑ سے کھائیں یا سالن سے۔ اعصابی کمزوری، پٹھوں کا کھچاؤ، کھانسی اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ نزلہ، زکام، سینے کی تکلیف اور بلغم بننے کی بیماری میں اجوائن کا قہوہ پی لیا کریں۔ مٹی کے برتن میں بنا ہوا سالن کھانے سے 80 سال تک طاقت میں کمی نہیں آئے گی۔ ناظرین، پالک میں بکری کی چربی ملا کر کھانے سے بدن میں کمزوری زندگی بھر محسوس نہیں ہوگی۔ مچھلی کا تیل گھٹنوں پر لگا لیا کرو، آپ کے گھٹنے مضبوط ہو جائیں گے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ سفید آٹا مت کھائیں، براؤن بریڈ کھائیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے قبل باتھ روم سے فارغ ہو لیں۔ ناظرین، انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو گڑ کا استعمال کرنا چاہیے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھاؤ، کمر درد دور ہوگا۔ داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بکری کے دودھ کے ساتھ بادام کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ دھوپ سے کینسر جیسی بیماری کو روک سکتے ہیں۔ ناظرین، صبح کے وقت تھوڑی دھوپ لینے سے موڈ اچھا رہتا ہے، دماغ پر بھی اچھا اثر ہوتا ہے اور ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ دولت اس کے پاس ہے جس کی ماں زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو دینے کے لیے سب کچھ ہے۔ کیا آپ کے پاس اس سے مانگنے کے لیے کچھ وقت ہے؟ دن میں 3 دفعہ صبح، دوپہر اور شام کو 3 کھجوریں کھائیں۔ سانس کی تنگی، بلغم اور ریشہ 2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس کالے دانے کو یعنی کلونجی کو لازمی استعمال کرو، اس لیے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ کلونجی معدے کو مضبوط کرتی ہے اور قبض سے نجات دلاتی ہے۔ برس کے داغ دور کرنے کے لیے خالص شہد 1 چمچ، عرق پیاز 1 چمچ اور نمک آدھا چمچ ملا کر داغوں پر لگائیں، افاقہ ہوگا۔ صرف 2 ہفتوں میں بڑھا ہوا پیٹ کم کرنا ہے تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا چھوڑ دیں۔ کوشش کریں کبھی کھڑے ہو کر پانی نہ پئیں۔ کھانے اور لیٹنے کے درمیان 30 منٹ کا وقفہ رکھیں۔ پیٹ کے بل لیٹنے کی عادت ہے تو ختم کر دیں۔ توند اگر زیادہ باہر ہے تو کہنی اور پنجوں کے بل 30 سیکنڈ کے 30 سیٹ لگا کر ورزش کر لیجیے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔
جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھ لیا کریں، قیامت تک رزق تنگ نہیں ہوگا۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اگر رزق کم ہونے لگے تو مہمانوں کو گھر میں بلاؤ، کھانا کھلاؤ، انشاءاللہ رزق کشادہ ہو جائے گا۔ جس کے گھر میں دسترخوان کھل گیا اس کا رزق کھل گیا۔ ناظرین، جب آپ کو دولت اور خوشیاں ملنے لگیں تو ان 3 باتوں کو نہ بھولنا۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کو، اور نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، اور نمبر 3 اپنے اوقات کو۔ والدین کے نام ایک خاص پیغام۔ جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بزدل بن جاتا ہے۔ جس بچے پر اعتبار نہیں کیا جاتا وہ دھوکہ دینا سیکھتا ہے۔ جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ بچوں کو ناشتے کے بغیر اسکول مت بھیجیں، کیونکہ بلڈ پریشر کم ہونے کی وجہ سے وہ دن بھر سستی کا شکار ہو جائیں گے۔ کلوجی کا تیل 10 قطرے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری اور آنکھوں کی بینائی کے لیے یہ آب حیات کی مانند ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔